خدا کا شکر ہے خالہ نے مجھے 2 نمبر کی چیز نہیں کہا۔ افضل ہنس کر بولا، بھائی ایک بات بتائیں۔ تانیہ نے سنجیدگی اختیار کی۔ ایک نہیں 2 باتیں پوچھیں، لیکن یہ باتیں شادی سے متعلق نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تانیہ نے وعدہ کر لیا۔ پھر بولی، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس پراسرار کمرے کو کبھی کسی نے کھولنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، آج تک نہیں، افضل نے کہا۔ لیکن یہ خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے یہ دروازہ بند ہی نہ ہو، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ یہ دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ اگر کھلا ہوا تو اندر جانے کی ہمت کی جائے، آخر پتہ تو چلے بند دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے یہ دروازہ مقفل نہیں ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ میں سے کسی نے اس دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش نہیں کی۔ یا کی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں کی۔ اور وہ اس لیے نہیں کی کہ سابقہ مالک مکان وسیم نے مجھے سختی سے اس سلسلے میں منع کیا تھا۔ پھر میں کیوں خواہ مصیبت مول لیتا؟ ویسے میں روشن علی صاحب کی تلاش میں پاکستان کوارٹر گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ جس محکمے میں ملازم تھے وہ دفتر ہی اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے۔ تانیہ، تمہارے سر پر اس کمرے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ تم آخر کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ پہلے ہی اس گھر میں کیا کم پراسرار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس رات کا واقعہ جب بھی یاد آتا ہے دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگتا ہے۔ ارے خالہ، آپ روز بروز اتنی بزدل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ ڈرے نہیں، میں کروں گی یہ کام، تانیہ نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ شش! خالہ فرزانہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے منع کیا۔ تب اس نے دیکھا کہ دردانہ آ رہی ہے، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ناشتہ بھی سب نے بڑی خاموشی سے کیا۔ ناشتے کے بعد جب دردانہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو تانیہ افضل سے مخاطب ہوئی۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی، جب آپ خاتون ہو کر جرأت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہیں تو میں بھی مرد ہوں، میں بھلا کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ افضل نے پالیسی بیان کی۔ آئیے بھائی، پھر چلیے چل کر دیکھتے ہیں، نیک کام میں دیر کاہے کی؟ اے تانیہ، کچھ ہوش کے ناخن لو، باولی ہوئی ہو کیا؟ خالہ، جب دروازہ مقفل ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگانے سے تھوڑی ہی کھل جائے گا۔ ہم کوئی تالا توڑ کر کمرے میں نہیں داخل ہو رہے، ہم تو صرف ہینڈل گھما کر دیکھیں گے۔ اگر تالا کھلا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھیں گے، تانیہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ خالہ، تانیہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو مرضی آئے کرو، میں تو جاتی ہوں اپنے کمرے میں۔ خالہ فرزانہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے لگیں۔ خالہ ٹھیک ہے، آپ چلیں اپنے کمرے میں، ہم ابھی آ کر آپ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تانیہ بھی کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا، اسے معلوم تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور اب اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ رخصت ہو چکا ہے، اس لیے وہ بے خوفی سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے پیچھے افضل تھا۔ خالہ فرزانہ کمرے سے ابھی نکل نہ پائی تھیں۔ تانیہ اور افضل اسی پراسرار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ افضل کو اگرچہ اس گھر میں شفٹ ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے آج تک اس دروازے کو نہ دیکھا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس پراسرار دروازے کو بغور دیکھا۔ دروازہ بند تھا، وہ تعویذ کالے کپڑے میں سلا ہوا تھا اور نیلون کی کالی ڈوری اس میں لگی ہوئی تھی۔ سفید اسٹیل کے ہینڈل میں اس کالی ڈوری کو 3-4 بل دے کر تعویذ لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈوری اس طرح ہینڈل کے گرد لپیٹی گئی تھی کہ وہ تعویذ گر نہیں سکتا تھا۔ افضل دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو تانیہ نے اسے روک دیا اور خود آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ افضل کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ تانیہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اسی اثنا میں اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر اس سے گھمانا چاہا۔ ہینڈل تھوڑا سا گھوما لیکن دروازہ نہ کھلا، دروازہ مقفل تھا۔ تانیہ نے 2-3 بار ہینڈل کو اوپر نیچے کیا، دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تب وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ اس دروازے کو کھولا تھا اور جب بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا دروازہ کھل گیا تھا۔
وہ رات ہی کو تو اس کمرے میں گئی تھی، اس لنگڑے شخص سے ملی تھی جو کسی ریاست کا راجہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ سب اس کا وہم تھا، اس کی تخیل کی پرواز تھی، اس کے ذہن کی کرشمہ سازی تھی۔ بھائی آپ ذرا کوشش کریں۔ افضل نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ہینڈل کو زور دے کر اوپر نیچے کیا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ بند تھا۔ تانیہ یہ لاک ہے۔ اب تانیہ یہ کیسے کہتی کہ اب تک یہ دروازہ لاک نہیں تھا؟ وہ 3 مرتبہ اس دروازے کو کھول چکی ہے، ایک مرتبہ اس کمرے کے اندر جا چکی ہے۔ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، اگر کہتی تو یقینی طور پر اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا جاتا، مگر اسے خود اپنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی؟ پھر اسے خیال آیا کہ لنگڑے راجہ نے اسے ایک تحفہ دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت ڈائری تھی۔ اس ڈائری کو اس نے ویڈیو کیسٹ کے کور میں چھپا کر کیسٹوں کی قطار میں لگا دیا تھا۔ اوپر جا کر اس ڈائری کو دیکھنا چاہیے۔ ارے کیا ہوا؟ پیچھے سے خالہ فرزانہ کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اب پہنچی تھیں اور اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی ان دونوں کو پریشانی سے دیکھ رہی تھیں۔ خالہ دروازہ لاک ہے، افضل نے اطلاع دی۔ میرے لیے یہ کون سی نئی اطلاع ہے؟ یہ بات میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں جانتی ہوں، اور اس بات کو جانتے ہوئے مجھے 8 سال ہو گئے۔ یہ کہہ کر خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر افضل نے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کا رخ کیا، اسے دفتر جانے کی تیاری کرنا تھی۔ اب وہ دروازے کے سامنے تنہا رہ گئی۔ اس نے اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف قدم بڑھائے۔ 2-4 قدم چل کر وہ پھر رک گئی، پھر واپس پلٹی۔ اس نے سوچا ایک مرتبہ اور کیوں نہ دروازے کی آزمائش کرے۔ اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، نیچے کی طرف دباؤ ڈالا۔ ہینڈل نیچے ہو گیا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ واقعی مقفل تھا۔ اس سے اپنی ذات کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ اب وہ یقین اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہونے یا نہ ہونے کا دارومدار اب اس ڈائری پر تھا جو اس نے کیسٹوں کی قطار میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی، دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل سے کیسٹوں کے شیلف کی طرف بڑھی۔ نزدیک جا کر اس نے بے قراری سے کیسٹوں کی قطار پر نظر ڈالی، تب اسے وہ کیسٹ کور نظر آیا جس پر کوئی لیبل نہیں لگا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کور باہر نکال لیا اور اس کور میں سے وہ ڈائری کھینچ لی۔ چمڑے کی جلد والی خوبصورت ڈائری موجود تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر یہ ڈائری نہ ملتی تو وہ اپنی نظروں میں ہی پاگل قرار پاتی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اب تک جو کچھ ہوا اس کے ذہن کی اختراع ہے۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ لنگڑے راجہ کا تحفہ موجود تھا اور یہ تحفہ اسے کمرے کے اندر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں کس طرح گئی تھی؟ اگر دروازہ اس وقت کھلا تھا تو اب بند ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا اسرار تھا؟ یہی کیا اس کی زندگی میں بہت اسرار تھے۔ اس کی زندگی کسی معمے سے کم نہ تھی۔ چاروں طرف اشارے ہی اشارے تھے۔ ان اشاروں کا کوئی حل نہ تھا۔ لوگ اسے ترکش کیوں کہتے تھے؟ دادا اعظم نے اس کا نام ترکش بتایا تھا۔ پھر وہ پراسرار شخص کالا چراغ، اس نے بھی آ کر ترکش ہی کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نام کس نے رکھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنا نام تانیہ ہی سنا تھا۔ پھر وہ جس گھر میں پلی بڑھی، جن کو اپنا ماں باپ سمجھتی رہی، وہ اس کے ماں باپ ثابت نہ ہوئے۔ لاہور سے اسے کراچی کیوں منتقل کیا گیا؟ انکل عامر اسے لاہور واپس کیوں نہیں بلاتے تھے؟ پھر وہ پراسرار خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار کمرہ، ایک سلسلہ تھا سوالوں کا، سوال ہی سوال، جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کی ذات سے پردہ اٹھا سکے، جو بتا سکے کہ کون ہے وہ۔ کاش کوئی بتا سکتا۔ بڑی شدید خواہش تھی، اتنی شدت سے تو اس نے آج تک یہ نہ سوچا تھا۔ بھلا کیسے معلوم ہوگا یہ سب کچھ؟ کون بتائے گا؟ تبھی اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ اس نے جھک کر ڈائری اٹھائی اور بیڈ پر بیٹھ کر ایسے ہی اس کے ورق کھول کر تیزی سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ ڈائری کے اندر اسے چند صفحات پر کوئی تحریر نظر آئی۔
حالانکہ جب اس نے ڈائری کور میں رکھی تھی تو اس وقت اس میں ایک لفظ بھی تحریر نہ تھا۔ اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اس نے ڈائری کے صفحات کو پھر دیکھا اور پھر اس نے ان صفحات کو پکڑ لیا جن پر واقعی کچھ تحریر تھا۔ وہ بڑی خوشخط تحریر تھی، ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح ٹکا ہوا تھا۔ یہ تحریر کالی روشنائی سے لکھی گئی تھی۔ اس نے تحریر کا پہلا صفحہ نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ تمہارے دماغ میں آنے والے ہر سوال کا جواب اب ملے گا۔ چلو پہلے اپنے بارے میں جان لو، پھر جو چاہے سوال کر لینا۔ تمہارے والد ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے۔ تمہارے دادا سر راؤ فرمان علی بڑے اثر و رسوخ والے آدمی تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے سر کا خطاب پایا، بڑے نیک دل انسان تھے۔ ساون پور میں انہوں نے اپنی رہائش کے لیے جو حویلی بنائی تھی وہ اپنے طرز کی انوکھی تھی۔ دور دور سے لوگ اس حویلی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ سر فرمان کو دیہات کی زندگی بہت پسند تھی، لیکن ان کے بیٹے یعنی تمہارے والد راؤ کو گاؤں کی زندگی سے الرجک تھی۔ انہوں نے تمہارے دادا سے ضد کر کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں کوٹھی بنوا لی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی اس کوٹھی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے باپ کی طرح نیک نیت انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے مقابلے میں تمہارے چچا راؤ احمد علی نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ نیکی کرنا اور غریبوں کے کام آنا تو دور کی بات، وہ ایک سازشی ذہن کا شخص تھا۔ وہ بچپن سے ہی اتنا شاطر تھا کہ شرارت خود کرتا تھا، لیکن ڈانٹ بڑے بھائی یعنی تمہارے والد کو پڑتی تھی، اور تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے بڑے پن میں اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی زندگی بھر عادت رہی، تمہارے چچا نے اپنی خو نہ چھوڑی اور تمہارے والد نے اپنی وضع نہ بدلی۔ سر فرمان علی کے انتقال کے بعد وصیت کے مطابق زمینیں اور دیگر جائیداد تقسیم ہو گئی۔ جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ہی ساون پور کی حویلی بھی تقسیم ہو گئی تھی، لیکن تمہارے والد والے حصے پر بھی تمہارے چچا کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تمہارے والد کو دیہاتی زندگی پسند نہ تھی، اس لیے وہ شاذ ہی ساون پور کا رخ کرتے تھے۔ پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد تو انہوں نے ساون پور کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح زمینیں، باغات، حویلی نام کو راؤ شمشاد کے ہی تھے، لیکن عملاً قبضہ راؤ احمد علی کا تھا۔ سال 6 مہینے بعد وہ ساون پور آ کر اپنی زمینوں کی آمدنی آ کر لے جایا کرتے تھے، اور ساون پور وہ پیسوں کی غرض سے نہیں آتے تھے، انہیں اصل میں شکار کا شوق تھا۔ وہ یہاں شکار کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ تب راؤ احمد علی زمینوں کی آمدنی کے نام پر کچھ رقم ان کے بریف کیس میں رکھ دیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے اپنی جائیداد، اپنی آمدنی کا حساب نہ لیا، لیکن راؤ احمد علی بڑے حساب کتاب کا آدمی تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے ایک ایک پائی کا حساب رکھے ہوئے تھا اور ایک ایک قدم ہوشیاری سے اٹھا رہا تھا۔ تمہارے والد آرٹ کی دنیا کے آدمی تھے، شعر و شاعری سے لگاؤ تھا، خود بھی شعر کہتے تھے، پینٹنگ کا بھی شوق تھا۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے لاہور میں ایک ذاتی گیلری کھول رکھی تھی۔ اس آرٹ گیلری کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ریسٹورنٹ کھول رکھا تھا۔ پیسوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ یہ کاروبار انہوں نے اپنا دل لگانے کے لیے کھولا تھا۔ تمہارے والد نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، جبکہ تمہارے چچا کی شادی تمہارے دادا کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ اس کے 3 لڑکے تھے، آفتاب راؤ، اعتبار راؤ اور اقبال راؤ۔ وہ تینوں حویلی میں دندناتے پھرتے تھے، انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا۔ تمہارے والد نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، اور شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی۔ ان کے مشاغل کچھ اس طرح کے تھے، انہی سے انہیں فرصت نہ ملتی، بس یوں ہی زندگی گزرتی جاتی تھی۔ تمہارے دادا نے اس طرف توجہ بھی دلائی، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ ماں تھی نہیں، وہ دونوں بیٹوں کو جنم دے کر کب کی ملک عدم جا چکی تھیں۔ اپنی بیوی سے سر فرمان کو اتنی محبت تھی کہ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر شادی نہ کی۔ بیٹوں کی شادی میں ماؤں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہاں کوئی اصرار
کرنے والا نہ تھا اور راؤ شمشاد کو شادی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ پھر تمہارے چچا بھی یہی چاہتے تھے کہ بڑا بھائی شادی نہ کرے تو اچھا ہے، شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہوگی، اور اولاد ہوگی تو جائیداد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ راؤ احمد علی نے کبھی شادی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ وہ ان کے سامنے اپنی اولاد کی نالائقی کا رونا رونے لگتا تھا۔ وہ اولاد کو مصیبت کہتا تھا، تمہارے والد کو خوش نصیب گردانتا تھا کہ انہوں نے شادی نہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ہر طرح کے جنجال سے بچے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے بی بی کہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ کا معاملہ تقدیر سے منسلک ہوتا ہے۔ جب تقدیر انسان کی زندگی میں خوشگوار لمحے لانا چاہتی ہے تو ویسے ہی اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی 40 سال کے ہونے کو آئے تھے۔ شادی کا معاملہ کبھی ان کے ذہن میں نہ آیا تھا، تو اتنی عمر ہو جانے کے بعد وہ بالکل ذہن سے نکل گیا تھا۔ تب اچانک ہی ایک خاتون تمہارے والد کی زندگی میں آ گئی تھیں۔ تمہارے والد نے اپنی آرٹ گیلری میں ایک آرٹسٹ کی چند تصاویر کی نمائش کی تھی۔ انہوں نے بہت منتخب لوگوں کو نمائش دیکھنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ خاتون مہوش کسی مہمان کے ساتھ آئی تھی۔ جب اس مہمان نے تمہارے والد سے مہوش کا تعارف کروایا تو یہ تعارف زندگی بھر کا تعلق بن گیا۔ پہلی ملاقات میں گویا دونوں نے جانا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ جب دو اجنبی ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں تو پھر یہ انجانا سا تعلق ایک خوشگوار بندھن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جلد ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے چچا احمد علی نے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کی خبر سنی تو بظاہر تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ اگر اس کے لیے کسی طرح ممکن ہوتا تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس شادی کو رکوا دیتا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا اور تمہارے والد نے شادی کر لی۔ تمہاری ماں مہوش بہت سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ خود بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے روپے پیسے سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی لمبی چوڑی جائیداد دیکھ کر اس پر اپنا قبضہ بحال کرنے کی کوشش ضرور کرتی۔ مہوش نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو زمین جائیداد سے کوئی لگاؤ نہیں تو انہوں نے کبھی اس مسئلے پر ان سے کوئی بات ہی نہ کی۔ تمہارے چچا راؤ احمد علی خوش تھا۔ تمہارا چچا راؤ احمد علی خوش تھا کیونکہ شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کسی بچے کی ولادت کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی اپنی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تمہارے چچا نے کئی مرتبہ انہیں ساون پور آنے کو کہا تھا، مگر وہ وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد بس ایک مرتبہ وہ ساون پور گئے تھے۔ اب تمہارے چچا اور چچی کو یہ فکر دن رات گھن کی طرح کھائی جاتی تھی کہ راؤ شمشاد علی کے ہاں اگر کوئی وارث آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاتھ آئی جائیداد وارث آ جانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ چچا چچی نے ان دونوں یعنی تمہارے والد اور والدہ پر جادو ٹونے کروائے تھے۔ نہ وہ کسی کی خواہش پر روکے جا سکتے ہیں اور نہ کسی کی خواہش پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ کائنات کا مالک ہی انسانوں کو وارث دے سکتا ہے۔ شادی کے 2 سال کے بعد راؤ شمشاد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام محسن راؤ رکھا گیا۔ وہ محسن راؤ کہلایا۔ بیٹے کی ولادت نے ساون پور کی حویلی میں صف ماتم بچھا دی، جبکہ تمہارے ماں باپ بہت خوش تھے۔ ہاں، بھائی کے نام پر چونکو مت، تمہارا ایک سگا بھائی اس دنیا میں موجود ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ فی الحال یہ سنو، محسن راؤ کی پیدائش نے تمہارے چچا کے دل میں کیسی آگ بھڑکا دی۔ اس کے سارے ٹونے ٹوٹکے بیکار گئے۔ محسن راؤ بہت ذہین لڑکا تھا۔ وہ 10-12 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے اس نے بہت سے فن سیکھ لیے۔ تیراکی، گھوڑ سواری، ڈرائیونگ، کشتی رانی، نیزہ بازی۔ اس کی اٹھان بھی بہت اچھی تھی۔ وہ 12 سال کی عمر میں 14-15 سال کا لگتا تھا۔ تمہارے والد کے برخلاف اسے دیہات کی زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساون پور میں مستقل رہائش پذیر ہو جائے۔
محسن راؤ نے بہت جلد اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کے سیدھے پن سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ محسن راؤ اپنی زمین جائیداد کے بارے میں تجسس رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے والد کی جائیداد ہے۔ جب راؤ احمد علی نے محسن راؤ کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ فکر مند ہو گیا اور لگا مختلف تدابیر سوچنے۔ اس سے اپنے بھائی سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ 54 سال کا ہو چکا تھا اور وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچ رہا تھا، مگر محسن راؤ تو اس کے نزدیک وہ ڈاکو تھا جو گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اسے فوراً نہ روکا گیا تو اس کا گھر میں گھس کر آنا یقینی تھا۔ راؤ احمد علی کا شاطر ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں مختلف منصوبہ سازی میں مصروف تھے۔ ادھر تمہارا چچا مصروف کار تھا تو ادھر تقدیر اس سے اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ وہ کسی طرح راؤ شمشاد کے اکلوتے وارث سے چھٹکارا چاہتا تھا اور ایک اور وارث دنیا میں آ گیا، وہ تم تھی۔ 12 سال کے بعد اللہ نے راؤ شمشاد کے گھر میں رونق پیدا کر دی۔ راؤ شمشاد کو بیٹی کی بہت خواہش تھی، آخر یہ خواہش تمہاری موہنی صورت میں پوری ہو گئی۔ محسن راؤ نے جب سے ساون پور کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے تب سے راؤ احمد علی کے تیور بدلنے لگے تھے۔ ان تیوروں کو شمشاد اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ محسن راؤ جب بھی ساون پور جاتا تو راؤ شمشاد کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنے بیٹے کو جانے سے روکتے نہیں تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ ساون پور نہ جائے۔ ان کے دل میں وسوسے سے اٹھتے تھے۔ کسی انجانے خوف کے پیش نظر انہوں نے محسن راؤ کے ساتھ 2 تربیت یافتہ محافظ بھیجنے شروع کر دیے۔ جب محسن راؤ اپنے محافظوں کے ساتھ اپنی حویلی کے سامنے جیپ سے اترتا تو راؤ احمد علی کی آنکھوں میں کسی کانٹے کی طرح چبھ جاتا۔ بالآخر راؤ احمد علی نے پروگرام بنا ہی لیا کہ کیا کرنا ہے۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ محسن سے عمر میں بڑا تھا لیکن اس سے اس کی دوستی تھی۔ ساون پور میں وہ جہاں جاتے اکٹھے جاتے۔ محسن راؤ کو اپنے والد کی طرح شکار کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ سلطان پور آیا تو حسب معمول تیتر کے شکار کا پروگرام بن گیا۔ راؤ احمد علی نے اس مرتبہ ساری منصوبہ بندی کر لی تھی۔ محسن راؤ کے دونوں محافظوں کو دودھ میں افیون ملا دی گئی تھی۔ صبح جب محسن راؤ اپنے چچا زاد بھائی اقبال راؤ اور دیگر ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے نکلا تو حویلی کے گیٹ پر اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے دونوں محافظ بہت گہری نیند میں ہیں، بار بار اٹھائے جانے پر نہیں اٹھے، شاید دونوں رات بھر تاش کھیلتے رہے ہیں۔ محسن راؤ کو شکار پر ان محافظوں کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ ان دونوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر شکار پر نکل گیا اور پھر اسپتال میں تمہارے والد کو 2 خبریں ملی۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ وہ 2 خبریں کیا ہوں گی۔ پہلی خبر تو تمہارے بارے میں تھی۔ یہ خوشخبری تمہارے والد کو پورے 12 سال بعد ملی تھی۔ جب نرس نے ایک پھول سی بچی پیدا ہونے کی اطلاع تمہارے والد کو دی تو یہ خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنی خوشی تو انہیں تمہارے بھائی محسن راؤ کی پیدائش پر بھی نہ ہوئی تھی۔ تمہارے والد کو لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ وہ تمہاری پیدائش کو بڑی دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے لیکن وقت نے کچھ اور ہی گل کھلا دیا۔ ایک اچھی خبر کے بعد فوراً ہی دوسری بری خبر ملی اور یہ بری خبر تھی تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں، اور یہ خبر لے کر آیا تھا راؤ احمد علی کا بڑا بیٹا آفتاب راؤ۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کے چہرے پر خوشی کے آثار پھوٹ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ خوشی کی خبر فوراً کس کو سنائیں۔ ان کی نظر آفتاب راؤ پر پڑی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر دہشت برس رہی تھی۔ راؤ شمشاد اس کی صورت دیکھ کر اپنی خوشی بھول گئے۔ ان پر تھرراہٹ طاری ہو گئی۔ فوری طور پر ان کے دماغ میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ راؤ احمد علی کا انتقال ہو گیا، لیکن راؤ احمد علی بھلا آسانی سے مرنے والی چیز کہاں تھا؟ یہ خبر تمہارے والد کے بھائی کے بجائے تمہارے بھائی کے بارے میں تھی۔ آفتاب راؤ نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا سر اٹھایا، بہائیں پھیلائیں اور تمہارے والد سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگا اور روتے روتے بولا، تایا جی ہمارے بھائی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔
اس خبر سے راؤ شمشاد کی روح میں سناٹا اتر گیا۔ وہ گھبرا کر بولے، کس بھائی کو؟ بھائی محسن راؤ کو، آفتاب راؤ نے اپنی بھیگی پلکیں پوچھتے ہوئے کہا۔ اسی طرح اسپتال میں تمہارے والد کو ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر بیک وقت ملی۔ ان کا جو حال ہوا سو ہوا، لیکن اب راؤ احمد علی کو یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے۔ وہ خوش نہ ہو سکا، تو وہ خوشی جو راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، دل میں تیر بن کر چبھ گئی۔ راؤ احمد علی کو یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے، تو وہ خوشی جو راؤ احمد علی کو یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی محسن راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی ہوئی تھی، دل میں تیر بن کر چبھ گئی۔ اس نے اپنے تئیں جائیداد کا وارث مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اوپر والے نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ بڑے خبیث مزاج کا آدمی تھا۔ اس کے دماغ میں جو خناس بھر جاتا تھا، اسے نکالنا پھر آسان نہ ہوتا۔ جائیداد کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بڑی پختہ انداز میں بیٹھ چکی تھی کہ جائیداد کے مالک کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ وہ خود بخود قبر کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور جائیداد کے وارثوں کو چھوڑنا نہیں ہے، تاکہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جتنے سانپ بھی راہ میں آئیں وہ مر جائیں اور اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا؟ جنگل سے اسے کسی نے اغوا کیا اور کس نے کروایا؟ وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی؟ اگر موقع ملا تو یہ سب بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے والد کے دل میں ہوتی تھی، وہ کئی انجانے وسوسے جو ان کے دماغ میں سر ابھارتے رہتے تھے، محسن راؤ کے اغوا نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محسن ساون پور جائے، لیکن وہ لڑکا مانتا نہ تھا۔ بالآخر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا بھائی تھا، بغیر ثبوت کے وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔